اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ ربی زدنا علما، ربی زدنا علما، ربی زدنا علما وعملا متقبلا یا رب العالمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ میں نے لاسٹ جو سورہ لیا تھا وہ سورۃ الاخلاص تھا۔ آپ لوگوں نے اگر نہیں سنا ہے تو آپ میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی اس کی لنک، آپ وہاں سے سن سکتے ہیں۔ تو یہ جو سورہ اخلاص تھا یہ پورا کا پورا اللہ کی وحدانیت پر تھا۔ تو اسی سے ریلیٹڈ آج میں اس میں ایک ٹاپک لے رہی ہوں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، کیونکہ ہمیں وہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ایک ہے۔ جب تک ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا نا تو ہم کچھ اور بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ ارکان الاسلام، اسلام کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ارکان الاسلام میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا ہے، شہادت مطلب گواہی دینا ہے، اور اس کے بعد ہے نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، اور رمضان میں فرض روزے رکھنا، اور اس کے بعد ہے حج کرنا۔ اب یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں یہ ارکان الایمان ہے۔ ارکان الایمان میں سب سے پہلے آتا ہے اللہ پر ایمان رکھنا، اور دوسرا ہوتا ہے فرشتوں پر ایمان رکھنا، یعنی فرشتوں پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، اور تیسرا ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا، چوتھا ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھنا، اور پانچواں ہے قیامت کے دن پر ایمان لانا، چھٹا ہے تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا۔ تو یہاں پر ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا کیوں ضرورت ہے؟ تو اس کی اس لیے ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اب ہمیں یہ پختہ یقین رکھنا ہے، ایک ایسا پختہ ایمان ہم کو رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، یعنی اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کی صرف اور صرف عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں، کسی چیز میں ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ تو یہ پختہ یقین ہم کو ہونا چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلے جب ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے وجود کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو اس کے لیے کیا ہے، 4 چیزوں پر ہمیں گواہی دینا پڑتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فطرت ہے، فطرت پر اللہ تعالیٰ کے وجود کو ہم سمجھنا، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچر ہے، یا پھر ایک انسان کی پیدائش ہے، کہ یہ پیدائش جو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے، اور اب یہ کوئی اور چیز کو اس میں شامل کرنا یا اس کو اور ملا لینا وہ اللہ تعالیٰ کو سوٹ نہیں کرتا۔ اور دوسرا، ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایسا کوئی بچہ نہیں کہ اس کی پیدائش فطرت ایمان پر ہوتی ہو، یعنی ایسا کوئی بھی بچہ نہیں ہے کہ اس کی پیدائش فطرت اسلام سے ہٹ کے ہو، مگر یہ ہے کہ اس کے والدین اس کو یہودی یا تو نصرانی یا بنا دیتے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے ہم کو معلوم ہوا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ فطرت ہے، اس کو اگر ہم دھیان سے سمجھیں گے تو ہم تبھی اس فطرت کو سمجھ سکیں گے۔ اب دوسرا ہے عقل پر۔ اب عقل کیا دلالت ہم کو دیتی ہے کہ یہ جو ساری مخلوقات ہیں، یہ جتنی بھی دنیا میں پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، یہ شروع سے لے کر آج تک اور پھر قیامت تک بھی یہ کیا ہے، باقی رہنے والی ہے۔ اب
اس کے اب یہ ہم کو سوچنا ہے کہ جو آدم علیہ السلام سے پیدا ہوا انسان وہ بھی سیم تھا، اب جو پیدا ہوا وہ بھی سیم ہے، اور جو قیامت تک آئیں گا وہ بھی سیم ہے۔ ہندو، مسلم، کرسچن سب سیم ہے، کوئی الگ نہیں۔ ہمارے ناک جہاں پر ہے وہیں پر ہے، آنکھ جہاں پر ہے وہیں پر ہے، ہمارے کان جہاں پر ہیں وہیں پر ہیں، ہمارے ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، سوچ، سمجھ ساری چیزیں ہماری سیم ہیں، کوئی چیز ہٹ کر نہیں ہے۔ یہ بھی ایک فطرت پر دلالت کرتی ہے، عقل پر دلالت کرتی ہے کہ یہ جو چیز ہے کہ ہم سب ایک ہیں، یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے جو یہ پوری دنیا کو چلاتے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا ہے کہ ام خلقوا من غیر شیء ام ہم الخالقون، سورہ طور آیت نمبر 35 ہے یہ۔ کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود سوال کیا ہے کہ کیا یہ لوگ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے خود پیدا کیا ہے؟ نہ تو ہم پیدا ہوئے ہیں، نہ ہم نے کسی کو پیدا کیا ہے، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد نہ دے تو اور کوئی نہیں ہے جو ہمیں اولاد دے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دیا ہے تو پھر ہم ان کو کیسے پڑھائیں گے، کیسے بڑھائیں گے، یہ ساری چیزیں آپ سوچ کر دیکھیے کہ یہ کیا ہے کہ ہم کو خود نہیں پتا ہے، تو ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی اور ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہے، یا کوئی اور ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں اس کی مدد کر رہا ہے۔ ہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مخلوق پیدا کی ہے جو فرشتے ہیں، تو ہم کو کیا کرنا ہے، وہ فرشتوں پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ اور تیسرا ہے شریعت پر دلالت دینا۔ اب اور ایک کیا ہے، شریعت کیا ہے؟ یہ شریعت کی دلالت مطلب اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وجود میں آئی ہیں، تو ہمیں یہ گواہی دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں اس دنیا میں بھیجی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں یہاں پر دنیا میں بھیجے ہیں، جتنے بھی صحیفے دنیا میں بھیجے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اور ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ اب تو دنیا میں وہ صحیح حالت میں موجود نہیں ہیں سوائے قرآن کے، تو ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو کتابیں نازل کی تھی وہ صحیح تھے، جتنے صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے تھے وہ حق تھے، وہ سچ تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے، اور جو قرآن ہے وہ سچ ہے۔ تو ہم یہ شریعت کے جو احکامات آتے ہیں اس پر بھی ہم کو یہ گواہی دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم ہم کو دیا ہے وہ حکم بالکل سچ ہے، اس میں کوئی تبدیلی ہم نہیں کر سکتے۔ اب جو چوتھا جو ہے یہ حس ہے۔ حس کیا ہے؟ یہ اس کی بھی دو قسم ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم سنتے اور مشاہدہ کرتے ہیں، مطلب ہم سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، اور دعا کرنے والوں کی دعا کی قبولیت اور مظلوموں، مصیبتوں کی فریادوں کو، ہم ساری چیزوں کو، ان کی مدد، یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام ہے۔ اب آپ دیکھیے نوح علیہ السلام، اس وقت کو یاد کیجئے جب کہ اس نے سب سے پہلے دعا کی کہ ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے، حس کیا ہے، انسان کچھ بھی پرابلم آ گئی فوراً اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگ جاتا ہے نا؟ کوئی پرابلم میں آ گئے ہم فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جاتے ہیں۔ اب جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کرونا وائرس جب شروع ہوا تو ہم سب کتنے خوف زدہ تھے، کتنے خوف زدہ ہیں آج بھی، کہ ہم فوری اللہ تعالیٰ کی طرف لپکتے ہیں، وہی اچھی حالت میں ہم نہیں لپکتے ہیں نا۔ یہ بھی تو ایک حس ہے، یہ محسوس کرتی ہے اور یہ کام بھی کرتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی نبی آئے تھے ان میں سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو معجزات دیے تھے، جیسا موسیٰ علیہ السلام تھے، لاٹھی سے پانی پر مار کر وہ پھٹ کر ان کے لیے راستہ بن جاتا تھا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام تھے، مردوں کو پھر وہ زندہ کرتے تھے، قم بِإِذْنِ اللہ کہہ کر۔ تو پھر تیسرا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کیا اور چاند دو حصوں میں ٹکڑے ہو گیا، یعنی دو حصے ہو گئے اس کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نبیوں کو دی، یہ بھی ایک سینس ہے کہ انسان اس سے بھی اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے، کیونکہ یہ کیا معمولی بات ہے کہ کوئی اور چیز دیکھیں آپ دنیا میں، کیا ہم چاند کے دو ٹکڑے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کیا ہم سمندر میں پانی بنا سکتے ہیں؟ نہیں۔ راستہ بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے۔ تو کیا ہم کسی مردے کو زندہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو معجزات دیتے ہیں اس کے ذریعے سے بھی ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں، تو ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے۔ اب اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو رب ہونا ہے اس پر بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ یہ کیا ہے کہ یہ جو ساری کائنات کا صرف تنہا ایک ہی رب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی محسن اور مددگار اللہ تعالیٰ کا ہے۔
تو رب کہتے ہیں جس کے لیے پیدا کرنے والا ہو، ہر چیز کی ملکیت کا مالک ہو، تمام کائنات کو چلانے والا ہو، اور اسی کے حکم پر یہ پورا یہ دنیا کا جو نظام ہے یہ چل رہا ہو، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ اب دوسرا اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا ہے کہ اللہ لہ الخلق الامر، یعنی سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 میں ہے، یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، یعنی حکومت چلانا بھی اللہ کے لیے خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنا بھی یہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے، کوئی اور انسان اس کو نہیں کر سکتا۔ اب تیسری چیز ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہمارا معبود برحق ہے، یعنی حقیقی معبود ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی اور کو نہیں مان سکتے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معبود اور ہمارا خالق ہے۔ اور دوسرا کیا، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور وہ کیا ہے؟ بہت رحم کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ اور چوتھی چیز ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اور اللہ تعالیٰ کی صفت میں بھی ہم کو ایمان رکھنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اچھے نام ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اور تو اللہ تعالیٰ کو اچھے اچھے ناموں سے ہی پکارو۔ اور دوسرا کیا ہے کہ اس جیسی کوئی چیز اس دنیا میں نہیں ہے، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، تو یہ ساری چیزوں میں ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو شامل نہیں کر سکتے۔ اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا کیا ہے؟ ایک مومن کو اس سے عظیم فائدے ملتے ہیں، یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے فائدے ملتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا یقین ہمارے اندر آ جانا، ہر طرح کی امید اور خوف سے کیا ہوتا ہے؟ ہم آزاد ہو جاتے ہیں، ہم کسی سے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ چیز جب ہمارے اندر ایک پختہ ایمان آتا ہے نا، تبھی یہ ساری چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے چیزوں کو دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں وہ ہم جیسے ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے نام بہت خوبصورت، بہت پیارے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے ہم کو بتائے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اور کئی نام جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں بتائے ہوں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اب دوسرا یہ ہے کہ توحید پر عملی طور پر چلنے سے دنیا میں بھی ہماری مطلب کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے یہ فطرت کے نظارے بہت ضروری ہیں۔ آپ دیکھیے یہ دنیا میں اتنی بڑی، یہ جو میں نے تصویر آپ کو دکھائی ہے کتنی پیاری اور کتنی خوبصورت ہے، یہ کیا کوئی انسان یہ خود بخود وجود میں آ گئی ہوگی؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے وجود میں لانے کی وجہ سے ہے یہ، ورنہ تو ہم میں سے کوئی نہیں ہے اس کو بگاڑ سکے، ورنہ تو ہم میں سے کوئی نہیں ہے جس کے اوپر اور کچھ بنا سکے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پہ ہیں۔ اب فرشتوں پر جو ایمان رکھنا ہے وہ ایسا پختہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، فرشتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، اور ان کو جو اللہ تعالیٰ کام سونپتا ہے، یعنی کام کوئی اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے تو وہ کام کو فوری کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نازیات میں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بنائے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں، یعنی ہماری طرح لیزی نہیں ہوتے، ہماری طرح کاہل نہیں ہوتے کہ اللہ کی پکار رہی اور ہم سو کر جا رہے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا ہے نور سے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ اطاعت کو پورا کرنے کے لیے دوڑتے رہتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دنیا میں سارے کام کرتے رہتے ہیں۔ اور تیسرا کیا ہے؟ اب فرشتوں پر جو ایمان رکھتے ہیں نا، اس میں بھی 4 چیزوں کو ہمیں رکھنا ہے۔ ایک ہے کہ ان کے وجود پر ایمان رکھنا کہ ہاں فرشتے بھی ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کام مطلب لیا ہے اور لیتے ہیں، اور ان میں سے جن کے نام ہمیں معلوم ہے وہ بھی ہم کو معلوم ہے، جیسے جبرائیل علیہ السلام کا نام ہے، اور ساری چیزیں جو ہم نام جانتے ہیں فرشتوں کے، یہ سب کیا ہے؟ ہم کو یقین رکھنا ہے۔ اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ ہمارا کیا ہے ایمان؟ کہ ہم جن و انسان، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی جن اور انسان دنیا میں بنائے ہیں ان کی بھی پیدائش پر ہم کو یقین رکھنا ہے۔
تو یہ تھا جو ہم کو یہ ذہن میں رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر یقین رکھنا۔ اب دوسرا کیا ہے کتابوں پر اللہ تعالیٰ کے یقین رکھنا؟ کہ اللہ تعالیٰ میں ایسا یقین ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی تھی اپنے نبیوں تک، اور نبیوں نے ہم تک اس دین کو پھیلایا ہے۔ یہ بھی ہم کو پورا یقین رکھنا ہے۔ کہیں بھی اگر ہمارے ایمان میں تھوڑی سی ڈگمگاہٹ آ گئی، مطلب سمجھ لیجئے کہ ہمارا ایمان برباد ہو گیا۔ تو ہمیں یہاں پر پورا پختہ اور کامل یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتابوں کو، صحیفوں کو بھیجا تھا، اور وہ بالکل صحیح ہے۔ اور چوتھا کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان رکھنا، کیونکہ یہ بھی بہت بڑا یقین ہے یہ کہ رسولوں کو، اگر ہم کتابوں کو مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مان رہے ہیں، فرشتوں کو مان رہے ہیں، رسولوں کو نہیں مانیں گے تو بھی ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ رسولوں پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے اندر کیا ہے، اپنا اپنا رسول بھیجا تھا جو اپنی امت کو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے، دعوت دیتے تھے، اور جس عبادت میں کسی کا شریک نہیں ہے، یعنی انہوں ایسے لوگوں کو بلاتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو ہم کو یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں تک کتابیں، صحیفیں یا پھر وحی کے ذریعے سے آیتیں نازل کیے، اور وہ حق ہے، اور رسول کیا ہے؟ ہمارے سچ ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن میں ہم کو کئی آیتیں ملتے ہیں، جیسا نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اور لوط علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے۔ تو ہم یہ ساری چیزوں پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ اب اس پہ ہم کوئی انکار نہیں کرتے، یعنی توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید، ہم چاروں کتابوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ رسولوں پر جب ایمان لانے کے بعد کیا ہمارا وہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن پر یقین رکھنا۔ اب آپ دیکھیں یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب کئی لوگ کیسے ہیں، آپ دیکھے ہوں گے ہندوؤں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ یوم آخرت پر ایمان رکھنا۔ اب اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے، وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم بس مر جائیں گے، مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ نہیں اٹھنا ہے، اور ہم ایسے ہی مطلب جئیں گے اور ایسے ہی مر جائیں گے، ختم، ہمارا وجود ایسے ہی ہوا ختم، یا پھر ہم 7 جنم تک پیدا ہوں گے۔ اٹس ناٹ گڈ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہماری موت کے بعد جب ہم اٹھائے جائیں گے پھر ایک بار، تو جب ہماری ایک نئی زندگی شروع ہوگی، اور وہ ہے ہماری آخرت۔ تو ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے، اور وہ یقین کے ساتھ ہمیں تیاری کرنا ہے کہ واقعی ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے اعمال کا ایک ایک حساب ہمارا کھولا جائے گا۔ تو ہمیں آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے، پھر اس میں سور پھونکا جائے گا، پھر وہ سور جب دوسری سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کیا ہوں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے، اور اس حال میں رہیں گے کہ سب ننگے ہوں گے، ننگے پیر ہوں گے، بغیر جوتوں کے، بغیر کپڑوں کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ جیسے تم اول یعنی پہلے دفعہ پیدا ہوئے تھے، یعنی جیسا بچہ پیدا ہوتا ہے جب بغیر کپڑوں کے، بغیر جوتوں کے، بغیر کوئی چیز کے، اسی طریقے سے تم قیامت کے دن بھی ٹھہرا کیا جاؤ گے۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور یہ بالکل سچ ہے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں فرماتا ہے اس کے بعد پھر تم یقیناً مر جانے والے ہو، پھر قیامت کے دن بلا شبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے۔ تو ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم اٹھائے جائیں گے، تو ہم کو یقین رکھنا ہے۔ اب لوگ کیا کریں کہ جب ان کو مرنے کا خوف ہوا، پھر سے اٹھانے کے بارے میں سوچے، تو انہوں نے کیا کیا؟ قبروں میں دفنانا چھوڑ دیے، جلانا شروع کر دیے مردوں کو۔ کیوں؟ کہ ہماری راکھ کیا ہے؟ ادھر ادھر اڑ جائے گی، تو ہمیں کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جب ہم بالکل کچھ نہیں تھے تب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ ہم کو پیدا کر سکتا ہے۔ ہماری جو راکھ کا بھی تو یہاں پر راکھ کی باریک بکنی تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن جب ہم کو اللہ تعالیٰ نے اب پیدا کیا تو اس سے پہلے ہم کیا تھے ہمیں نہیں پتا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ہمیں آخرت کے دن پر یقین رکھنا ہے کہ ہمارا حساب کتاب ہوگا، وہاں پر یوم جزا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جزا بھی دیں گے۔ قیامت کے دن اب کیا ہے؟
وہاں پر اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک اعمال کو تولیں گے، یعنی ترازو میں رکھے جائیں گے ہمارے اعمال۔ اگر ہمارا پلڑا بھاری ہوگا تو ہمارا پلڑا اگر بھاری ہوگا اچھے اعمال کا تو ہم جنت میں جائیں گے، اگر برے اعمال کا ہے تو پھر ہمارا کہاں پر ٹھکانہ ہے؟ جہنم ہے۔ اگر ہمارا اچھائی اور برائی کا اعمال نامہ جو بیچ کا ہے، یعنی اس وقت ہمیں پھر اعراف میں رکھا جائے گا، اب ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ ہم جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے، تو وہ بھی ایک بہت بڑا مطلب وہ رہے گا۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لانا بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے بغیر ہم کوئی آخرت کے لیے تیاری نہیں کر سکتے۔ تو جب ہم آخرت کے لیے تیار ہونا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پر غور کرنا، ایمان لانا، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمیں اچھے اور برے، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نیکی میں بھی اور اطاعت اللہ تعالیٰ کی کریں گے، اور بدی میں بھی ہم مطلب اللہ تعالیٰ کے حکم کا پالن کریں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے تو ہم اس کو کریں گے، اللہ تعالیٰ نے کسی کام کو کرنے سے روکا ہے تو ہم وہاں پر رک جائیں گے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ ہم آخر قیامت کے یعنی جب تقدیر پر ایمان لائیں گے۔ یہ تقدیر کا ایمان کیا ہے؟ کہ ہمارے ساتھ جو بھی معاملات ہوتے ہیں، اچھے ہوں یا برے ہوں، یا ہمارے ساتھ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہیں۔ ہمیں ایک جھاڑ سے ایک پتا بھی نہیں ہلتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ تو اب آج کل کئی لوگ پریشان ہیں یہ سوچ کر کے دنیا میں اتنا کورونا پھیلا ہوا ہے نا، اتنی ساری چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، اتنے لوگ مر رہے ہیں، ایک خوف اور ہراس کا عالم ہے۔ لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یا تو یہ کوئی پلان ہو یا پھر یہ کوئی بھی چیز ہو، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ تو ہمیں یہاں پر کرنا یہ ہے کہ ہمارے اپنے اعمال کی اصلاح کرنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم گڑ گڑانا ہے، معافی مانگنا ہے، یا پھر ہماری زندگی میں جو بھی اچھائی اور برائی ہوتی ہے ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ اچھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اگر کچھ خراب ہوتا ہے تو ہم شیطان کی طرف منسوب کرتے ہیں نا۔ تو ایسا نہیں ہے، جو بھی اچھا اور جو بھی برا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، کسی کے کرنے کی وجہ سے، کسی کے بولنے کی وجہ سے، کسی کے ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس کے لیے کیا ہے کہ یہ یقین رکھنا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو آج کی جو ہمارا یہ جو ٹاپک تھا میرے خیال سے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، یہ ایمان کے 6 ارکان۔ تو ایمان کے 6 ارکان آپ اچھے سے دھیان سے مطلب اس کو یاد رکھیے، اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کیجئے کہ ہم کہیں بھی بھٹک نہ جائیں، یعنی کبھی ہمارا دل کوئی بات سے خوف نہ کھائے۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے والے نہیں، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے مطیع اور فرما بردار نہیں ہیں، تو اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ پر پورا یقین اور پورا اخلاص رکھنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، نہ ہم دعائیں کسی اور سے مانگیں گے، نہ ہم کوئی اور چیز سے اللہ کی طرف پلٹیں گے، ہم صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں، ہم اللہ ہی سے مانگیں گے۔ اگر ہم کو منانا ہے، ہمارے رب نے خود ہمیں فرمایا ہے کہ جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ بھلے ہی ہمارے لیے کچھ دن آئیں گے آزمائش کے، پریشانیوں کے، مصیبتوں کے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ ہر رات کے بعد صبح لانے والا ہے اور ہر صبح کے بعد پھر رات ہونے والی ہے۔ تو ہماری زندگی میں بھی اچھائی ہوگی، برائی بھی آئے گی، تو ہمیں صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ پر پورے بھروسے کے ساتھ ہم کو رہنا ہے۔ تو آپ لوگوں نے ایمان کے 6 ارکان، 6 پلر ہم نے اب یہاں پر سنے ہیں، تو آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ میں انشاءاللہ آپ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور ناس کی بھی میں لنک ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی، تو آپ وہاں سے لے کر بھی انہیں سن سکتے ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ
ہم سب سے راضی اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جتنے لوگ پریشان حال ہیں، جتنے بیمار ہیں، ان کو سب کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو لوگ ہمارے اپنے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور جو زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مطیع اور فرما بردار بنا لے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو اپنی رضا والی زندگی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی تربیت میں ہماری مدد فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔